بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے بس وہی خاص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں یاد بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے۔ دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہو مگر افق درگزر سے کام لے۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ اگر ایک انسان نے آپ کو سب کے سامنے تماشا بنایا ہو اور بعد میں وہ بے شک معافی بھی مانگ لے، اسے معاف ضرور کر دیں، لیکن دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی مت کیجیے گا، کبھی بھی نہیں۔ پہلے سفر پر روانہ ہوتے وقت اللہ حافظ سننے کو ملتا تھا، اور اب ٹیک کیئر۔ جدید دور کے ترقی یافتہ لوگ اپنی حفاظت خود کرنا جان گئے ہیں شاید۔ جو مجھے ملا اس پر اللہ کا شکر، جو نہیں ملا اس پر بھی میں اپنے اللہ سے خوش ہوں کہ مجھے آخرت میں اللہ سے بہت کچھ ملنے کی امید ہے،
یہ سوچ آپ کے دل کو سکون بخشے گی۔ بے شک سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگوں میں پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، ساری عقل خاک ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجے بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا فرما، آمین۔